میرے نہایت ہی واجب الاحترام اساتذہ گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ دور سے آپ بڑی دور سے بھی تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے اور آپ لوگوں کو آپ کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اتنی شفا دے کہ دل کو صحیح عروج مل جائے، جس طرح کبھی پہلے تھا ابھی اللہ کرے ایسے ہی ہو جائے، تو دل کسی کی محتاج نہ رہے اور آپ کے پاس ہر آنے والا بندہ شفا یاب ہو کے جائے، یہ میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم اس لیے آسانیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سارے جو طالب علم، جو حضرات سارے محنت کرتے ہیں، اللہ ان کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ تو آسانی تشخیص میں آسانی کے لیے آپ سب دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں کہ تشخیص میں آسانی ہو جائے۔ ہمارا جو سابقہ سبق چل رہا ہے اس کا عنوان کرورہ ہے۔ کرورے کے تحت ہم اپنا سارا بیان کر چکے ہیں اور کرورے کے اندر ہم بیان یہ کر رہے ہیں کہ جتنی بھی سرخ رنگ ہے، سرخ رنگ کے جتنے بھی کرورے ہیں، صابر صاحب اپنی کتاب مبادیات طب کے اندر لکھتے ہیں کہ جب کسی نظام کا فضلہ طبیعت مدبرہ بدن کسی دوسرے فضلے کی طرف، کسی دوسرے عضو کی طرف، کسی دوسرے نظام کی طرف بھیج دیتی ہے تو وہ عضو خراب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس کا راستہ نہیں ہوتا، اس کا راستہ جو ہوتا ہے وہ اصل نہیں ہوتا، جس وجہ سے وہ بیماری جو وہاں پہ اس کے اخراج کی وجہ بنتی ہے، جو مثلاً اس کے لیے اس کو سادہ مثال کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پیشاب کا فضلہ پیشاب کے راستے خارج ہونا چاہیے، پسینے کا فضلہ پسینے کے راستے خارج ہونا چاہیے، پخانے کا فضلہ پخانے کے راستے خارج ہونا چاہیے۔ اسی طرح صابر صاحب کہتے ہیں جب یہ نظامات، یہ صفحہ 58 ہے، مبادیات طب ہے، تو اس کے اوپر صابر صاحب لکھتے ہیں کہ اگر کوئی نظام اپنا فضلہ اپنے راستے سے خارج کرنے کی بجائے کسی دوسرے راستے سے خارج کر دے تو ہم پیچھے سارے نظام غذائیہ، نظام ہوائیہ، دمویہ، بولیہ، یہ چاروں کے نظامات ہم ترتیب سے بیان کر کے تو اب یہاں تک آئے ہیں۔ جو پرانے ساتھی ہیں وہ پچھلے سارے لیکچر سن لیں تو ان کو اپنا سابقہ سبق جو نا آنے والے سبق کے ساتھ ملانا آسان ہو جائے گا۔ آج جو ہے دو نظامات میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، ان میں سے ایک ہے نظام بقائے حیات، نظام بقائے حیات جس کے ساتھ زندگی باقی ہے۔ وہ نظامات صابر صاحب کہتے ہیں کہ وہ نظامات چار ہیں، ایک نظام غذائیہ ہے، ایک ہوائیہ ہے، ایک دمویہ ہے، ایک بولیہ ہے۔ اگر ان میں سے کوئی نظام اپنا کام چھوڑتے تو انسان کی زندگی بیکار ہو جاتی ہے، جس کی زندہ مثال آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ پھیپھڑوں کا نظام خراب ہے، بندہ چل نہیں سکتا، سانس بھر کے نہیں لے سکتا، رات سو نہیں سکتا، اپنی آواز اونچی نکال نہیں سکتا، اس کے سانس میں اس طرح کی تنگی آ جاتی ہے، وہ اس طرح پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسرا نظامات بقائے زندگی، بقائے حیات، انہی چاروں نظامات کے تحت ہے۔ اگر ان نظامات میں سے کوئی باطل ہو جائے، اپنا فعل ادا نہ کر سکے تو انسانی زندگی مفلوج ہو کے رہ جاتی ہے۔ اسی طرح آج ایک اور ان چاروں نظامات کے علاوہ صابر صاحب اس کو کہتے ہیں نظام بقائے نسل، یعنی ان کا ان کے ساتھ تعلق تو نہیں ہے، لیکن صابر صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بغیر یہ نسل انسانی نہیں چل سکے گی، نسل نہیں چلے گی تو آگے کیسے انسان کی نسل جو ہے نا بیکار ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے۔ روزمرہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ لوگ ایسے آتے ہیں جو بے اولادی کا علاج کروانے کے لیے آتے ہیں، جی کسی کو کچھ مسئلہ ہے، کسی کو کچھ۔ آج میرا آپ کے سامنے سبق سنانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اگر کوئی نظام غذائیہ، اگر کوئی کرورہ اس طرح کا آ جائے تو آپ سمجھیں گے کہ اس نظام غذائیہ کا فضلہ
بجائے اپنے چاروں نظامات سے کسی 3 نظامات سے نکلنے کی بجائے اگر وہ خوشیوں کی طرف چلا جاتا ہے تو اب اس کے اندر کیا بنے گا، یہ میرا آج کا سبق ہے، وہ میں نے آپ کو ساتھ سنانا ہے۔ آج میرا سبق پورے توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے ضرورت دیکھ کے یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہوگا کہ یار یہ مریض تو میں اب میں کیا کروں، یہ اس طرح کا کرورا آ گیا اور یہ علامت آ گئی ہے۔ کرورا دیکھنا معالج پہ فرض ہے، اگر وہ نہیں دیکھے گا تو اس کو کسی نظام کی کچھ سمجھ نہیں آئے گی، اس کو سمجھنا اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اگر وہ سمجھ کے علاج معالجہ کرنا چاہتا ہے، اپنی روزی کو حلال کرنا چاہتا ہے، تو پھر میری بات ذرا توجہ سے سنے گا، کیونکہ جب تک آپ اپنے پیشے سے مخلص نہیں ہیں تو آپ اپنے مریض کو کیا دیں گے؟ کچھ بھی نہیں دیں گے۔ پیسے دیں گے، ایک دفعہ لے لیں گے، دوسری دفعہ کیا کریں گے؟ دوسری دفعہ فیل ہو جائیں گے۔ اس طرح اپنی زندگی کو بیکار کرنے کی بجائے بات کو توجہ سے سنیں گے تاکہ آپ لوگ اچھے طریقے سے کسی کی معاملت اچھا کر سکیں، تاکہ آپ کی آنے والی نسل کو یہ یاد رکھے کہ آپ کے باپ نے مجھے دوائی دی تھی، میں ٹھیک تھا جی۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے کوئی دعا کریں، ٹھیک ہے؟ تو آپ بات ذہن میں رکھیں، اگر نظامات کو کچھ پہلے تھوڑا سا یاد کر لیں اچھے طریقے سے تو اس میں انسان کی جو بقائے نسل ہے اس کے اندر 2 نظام پائے جاتے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک بقائے نسل مردانہ ہے، اس کے اندر کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے یہ ڈیٹیل سامنے رکھ دی ہے۔ نظام بقائے نسل انسانی، اس کے اندر عضو مخصوص ہے، خصیتین ہیں، دونوں خوشیاں ہیں، خوشیوں کی نالیاں ہیں۔ اب کرورے کے ساتھ ہم نے اس کو تقسیم کرنا ہے۔ 4 کرورے سرخ رنگ کے ہیں، کون کون سے؟ اصحاب ہے، برتی ہے، احمر کانی ہے، احمر اختم ہے۔ ماشاءاللہ یہ سارے یاد ہو گئے نا؟ تو جیسے جیسے دیکھنے آ جائیں گے تو آپ کو حکم لگانے میں کون سی پریشانی آئے گی؟ کوئی بھی نہیں۔ کیوں جی؟ جب تک آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یار کس کا یار ہے، اس کو بند کرو۔ ہاں جی سر جی جہاز چڑھا کے سناؤ۔ ہاں جی بات سمجھنے والی ہے۔ ہاں جی نظام بقائے نسل مردانہ، اس کے اندر کون کون سے اعضاء حصہ لیتے ہیں؟ ایک ہے عضو مخصوص، کیا ہے؟ دوسرے ہیں خصیت ہیں، دونوں خوشیے، تیسرے خوشیوں کی نالیاں۔ یہ 3 چیزیں آپ کو اس کے اندر حصہ لیتی نظر آئیں گی، اور ان کے اندر بننے والے جو نظامات ہیں ان کی طرف بھی آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں، جو ان کے اندر امراض ہوتے ہیں ان کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ذرا توجہ سے بات سنیں گے تو آپ کو میری ترتیب سمجھ آ جائے گی۔ جیسے ہی آپ کسی مریض کا پیشاب دیکھتے ہیں وہ پیازی رنگ کا ہے، اصحب ہے، تو آپ کے سامنے جو نظام آپ کے سامنے آئے گا آپ نے اس کے ساتھ کیا تعلق جوڑنا ہے، اس کے تعلق دیکھنا۔ عضو کے 3 ہی حصے کا میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ عضو مخصوص اگر سامنے آئے گا تو اس کے اندر کون سی بیماری آئے گی؟ اگر اصحاب آئے گا تو میں نے سیدھی سب سے پہلے لکھ دیا کیا آئے گا؟ کثرت احتلام۔ جب پیازی رنگ کا کرورا آئے گا تو عضو مخصوص کی کس طرف زیادہ توجہ جائے گی؟ احتلام کثرت سے ہوگا، مادہ منویہ ضرورت سے زیادہ اخراج پائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے ساتھ شہوت بہت زیادہ ہوگی۔ کیا ہوگا؟ شہوت زیادہ ہوگی۔ صابر صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ نظام خراب ہو جاتا ہے تو اس کے اندر صرف 4 ہی علامات ہیں جو آپ نے مد نظر رکھنی ہیں۔ مثلا وہ میں نے آپ کے سامنے علامات لکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سب سے پہلے انتشار میں نقص آئے گا، انتشار میں نقص آئے گا۔ مثلا انتشار ضرورت سے زیادہ بھی آ سکتا ہے، ضرورت سے کم بھی آ سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا، ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ انتشار میں نقص کی ایک علامت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں اس انتشار کی کیفیت کو آپ کو 4 درجات کے اندر بیان کروں گا۔ ترتیب یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ترتیب سمجھ آ گئی تو الحمدللہ سمجھ آ جائے گی۔ ترتیب سمجھنی آپ نے، ٹھیک ہے؟ جب کبھی کسی مریض کا عضو تناسل کے بارے میں آپ کوئی کسی مریض کا علاج معالجہ کریں گے تو اس میں آپ کو اس کے 3 حصوں کو یاد کر لیں۔ عضو مخصوص ہے، خصیتین ہیں،
कुस्यतैन की नालियां, इनमें जो नुक्स बनता है वो 4 होते हैं। कौन कौन से? या तो इंतशार में नुक्स आएगा, किसी किस्म का भी आ सकता है। दूसरा, या तो मनी बहुत ज्यादा पतली बनेगी या बहुत गाढ़ी बनेगी या नहीं बनेगी, ये भी हो सकता है। आएगी नहीं, अखराज ही नहीं पाएगा। मादा मनी में जो मादा हयात है वो खत्म हो जाएगी, नदारत हो जाएगी। आपने इसको इस डिटेल के साथ समझते हुए ये चौथा अखराज मनी में नुक्स, कभी जरूरत से ज्यादा मनी का अखराज होता है, कभी मनी का अखराज होता ही नहीं, कभी बहुत कम होता है, कभी तकलीफ दर्द के साथ होता है। मैंने एक मरीज को देखा, उसने आके मुझे एक ही अलामत बताई और मुझे कुछ नहीं उसने बताया। वो कहते हैं हकीम साहब, जब मेरा मादा मनी खारिज होता है मेरी चीखें निकल जाती हैं। मैंने उसका इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। मैं कहता हूँ अल्लाह आपको भी इतनी कामयाबियां दे, लेकिन एक जब किसी को निजामात नहीं आती होंगी वो कैसे उसका इलाज करे? तो आपने क्या करना है, पहले निजामात को समझते हुए फिर उसका तरतीब के साथ इलाज करना है। निजामात आपके सामने रखे हैं और उसकी अलामत भी आपके सामने रखी है। साबर साहब कहते हैं कि अगर इन तीनों में से किसी में नुक्स पड़ जाए तो सिर्फ 4 ही किस्म के होते हैं, या तो मनी में किसी किस्म का नुक्स पड़ जाता है, या मनी पतली होती है या बहुत गाढ़ी हो जाती है, या इंतशार में नुक्स आ जाता है। चारों अलामत आप आसानी से याद कर सकते हैं, इसको कोई मुश्किल नहीं आएगी। मुबादियत तिब जिस बंदे को आती होगी वो तो पहले नहीं परेशान होता, लेकिन जिसको मुबादियत नहीं आती वो तो जरूर परेशान होगा। ठीक है, और सबसे पहले आपने एक तरतीब कायम करनी है, तरतीब से समझेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई मुश्किल नहीं आएगी। फिर बात समझ आ गई? इतनी समझ आई बात जी? अच्छा, जब हम इस तरतीब को पहले चारों जो करूरे हमारे सुर्ख रंग के करूरे हैं उनके साथ हमने इनको जोड़ना है। अगर असहब प्याजी किस्म रंग का करूरा आ जाए तो भाई आप लोग उसको हुक्म लगा सकते हैं कि भाई आपको एहतलाम ज्यादा होता है। शाबत कोई कहे ना मुझे शाबत नहीं आती, तो प्याजी करूरा दे के आप ये कहे कि यार इसको शाबत नहीं, शाबत उसको आती है, झूठ बोलता है। आप खुद अपने आप में पक्के हों और करूरा प्याजी देखना आपको आता होना चाहिए। शर्त यह है कि आपको उसके प्याज के कलर को, जो हल्का ब्राउन कलर होता है वो आपको याद होना चाहिए। जब वो देखेंगे और कोई मरीज आपको कहे कि यार मुझे शाबत नहीं है, आप उसे बोले यार वाकई आपको आप सही नहीं कह रहे, आपका करूरा ये कहता है, सुर्ख रंग आपका ये कहता है। असहब प्याजी रंग दलील है कि कसरत से एहतलाम होता है। क्या होता है? एहतलाम कसरत से होता है। दूसरा, अगर उससे अगला दर्जा आ जाए, वर्दी सुर्ख रंग, वर्दी का रंग मैंने वो सुर्ख बोला था, जैसे सुर्ख गुलाब जो दरबारों के ऊपर हाथ डालने के लिए गुलाब होता है ना, उसका जो कलर होता है उसको याद कर ले, आपके लिए आसानी हो जाएगी। वर्दी कलर जहां पे भी आएगा तो करूरे का जेब के अंदर सबसे बड़ी अलामत आएगी, उसके ऊपर खारिश आनी शुरू हो जाएगी। क्या आएगा? खारिश आ जाएगी। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी उज़व अंदर से जख्मी हो जाता है। जख्मी से मुराद है दर्द करना शुरू कर देता है। जैसे नफ्स के अंदर सख्ती आती है तो उसमें दर्द आ जाती है। वर्दी रंग क्योंकि वर्म बन जाता है, वर्म जख्म को कहते हैं। जख्म बन जाए तो फिर क्या होगा, हल्की हल्की उसके सारे उज़व के ऊपर खारिश आ जाती है। ऊपर वाले किनारों के ऊपर खारिश होना सबसे ज्यादा इसकी अलामत है, याद रखेंगे। और इसमें होता क्या है, जब वर्दी करूरा देखें तो उस मरीज को सबसे बड़ी अलामत क्या होती है? शाबत होती है। इंटरकोर्स करने के करीब बिल्कुल उसकी शाबत एट टू टाइम खत्म हो जाती है। यह बहुत बड़ी अलामत है। वर्दी करूरा जहां पे भी आपको नजर आए आप इसको याद रखेंगे, और इसके अंदर सबसे ज्यादा बड़ी अलामत ही ये आपको नजर आएगी, और उज़व सारा अंदर से बर्म हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा शिद्दत से पुरानी जो अलामत है, क्या होता है, उज़व के अंदर ग्रैनुला बन जाता है। ग्रैनुला उसको कहते हैं, जैसे आप पंजाबी के अंदर ये गर्दन के ऊपर बगलों के नीचे एक बारीक नरम मोके बन जाते हैं, इसी तरह नाली के सारी के अंदर भी मैंने स्ट्रक्चर देखा है। डॉक्टर हज़रात इसके अंदर वर्मा कर देते हैं, वर्मा करते हैं, वर्मा करके उनको छील के साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक साथ नाली दे देते हैं कि आप नाली के साथ ही पेशाब कर सकते हो वरना पेशाब नहीं होता। मैंने इन मरीजों का इलाज मुआवजा किया है, लेकिन जब भी मैंने उनका देखा करूरा वर्दी देखा, जब भी उनका